پیش نظر رکھتے ہوئے مناسب اور بات کیا ہے ایک شرعی اصطلاح. آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے مقرری پچھلے باتوں کو خیال کرتے ہوئے رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کے پیش نظر یہ عنوانات دیتے ہیں. عنوانات سے واسطے ہیں. مجھے یقین ہے کہ نہ صرف آپ ہم بلکہ یہ جو ہمارا ویب سائٹ کا نظام ہے اس کی وجہ سے ہمارے ان لیکچرز سے استفادہ کریں گے. حضرات مجھے یہ کہنے کی ذرا ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو مطالعے کا وقت نہ ملتا ہے اور پھر دینی محافل اور دینی اجتماعات میں بھی ان کی شکایت کے لیے مشکلات ہیں. تو ایسے میں ان محافل کو جن کا سلسلہ تقریباً 22 سال سے اقبال شناسی اور پھر تاریخ اسلام اور رسال اور شرعی انفارمیشن سروس دیر رہے کے قریب یہ سب جو ہے اس لیے ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہمارے مقرری ہیں ان کو بیرونی ممالک بیرون ریاست پر چھوڑیے بیرونی ممالک سے بلایا جاتا ہے اور ان کے سفر کا اور قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے خطاب کی کیا اہمیت ہے. اور یہی نہیں اس سے پہلے بھی میں تعارف کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ آج کے مقرری صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ایوارڈ یافتہ ہے. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ آپ کو اس بات میں وہ 1 مہینے میں ایک وقت دیتے ہیں ہم کو 1 مہینے. تو اس لیے گزارش ہے کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی استفادے کے لیے لیتے آئیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہمارے پروگرام ملتوی رہیں گے. ہفتے کو عید ہے اور پھر اس کے بعد اس سلسلہ دیگر مذاہب کے مشاہد کا ہے اور اس طرح سے وہ آپ کے ہمارے اگلے ہفتے آپ کو اعلانیہ نکلے گا. تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج کے مقرری صاحب پروفیسر سید راشد نصیر نقوی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنے خیالات سے استفادے کا موقع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ایام حج چل رہے ہیں اور آپ نے اس موسم میں مناسک کے حج یہ لفظ سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا. یہ منسک مناسک اس کی کیا اہمیت ہے اور شریعت میں اس کا کیا مقام ہے, اس کا شرعی کانسیپٹ کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک اہم اصطلاح ہے جس سے ہم کو واقف ہونا چاہیے. کثرت سے استعمال ہونے کے باوجود عمومی مفہوم تو ذہن میں ہے کہ شاید اعمال حج کو کہتے ہیں مناسک حج, لیکن اس لفظ کے صحیح خط و خط اس کا جو صحیح مفہوم ہے
وہ بیشتر ذہنوں سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے. اسی لیے مجھے یہ بہتر لگا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ ہم اس اہم اسلامی شرعی اصطلاح سے واقف ہو جائیں. میں نے جو آیت پڑھی سورۃ الانعام کی، اس میں منسک کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. عربی کا طالب علم بھی ہوں اور قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے عربی سے رشتہ مضبوط بنیادوں پر رکھنے کا خواہش بھی رہا ہوں. میں پڑھتا رہتا ہوں ساری چیزیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی بیشتر عمر گزر گئی تدریسی میں عربی زبان کے پڑھانے میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زبان کی ایک خصوصیت ہے جس میں شاید ہی کوئی زبان شریک ہو، مشترک ہو، کہ عربی زبان میں ٹریلیٹرل روٹ ہوتی ہے، 3 حرف کی جڑ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس جڑ کو پکڑ لیا پھر بہت سی چیزیں بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. نون سین کاف یہ جڑ ہے. اگر آپ کسی قدیم ڈکشنری میں اعلیٰ معیار کی جو اسکولس کے لیے لکھی جانے والی نام ریسرچ اسکالرس کی ڈکشنری جو جیسے لسان العرب بہت مشہور ہے، یا جوہری کی الصحاح بہت مشہور ہے، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ موجب الوسیط بہت مشہور ہے. اگر ان ڈکشنریوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے نون سین کاف تو اس کے معنی صاف کرنا، دھونا، پاک کرنا، یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو. اور پھر ماں سے مناسک حج کا استعمال. درمیان میں جو کڑیاں رہ گئی ہیں میں اس کی وضاحت کروں گا کہ نسل کا یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. اسی سے نسک ہے، اسی سے مناسک ہے، اسی سے منسک ہے، اسی سے ناسکو ہے. قرآن پاک میں سارے استعمال آ رہے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا عبادتوں میں، ان عبادتوں کے لیے جن عبادتوں سے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. ایک طرح سے آپ آسان اصطلاح میں آسان الفاظ میں کہہ لیجیے جس سے دل دھلتے اور دل کا غبار صاف ہوتا ہے، نفسانیت چھٹ جاتی ہے، شہوتوں کی محبت چھٹ جاتی ہے، دنیا کی محبت کم پڑ جاتی ہے، مان پڑ جاتی ہے، اللہ کی محبت مجدہ ہو جاتی ہے، نکھر کر آ جاتی ہے. ان عبادتوں کے لیے لفظ نسک استعمال کیا گیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی، میرا نماز کا پڑھنا بھی. اور اکثر مفسرین نے نسک کا ترجمہ قربانی سے کیا، اور میری قربانی بھی وہ محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ مناسک حج فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج میں مناسک حج ادا کر لو تو اس سے کیا مراد کیا گیا ہے؟ اس سے حج میں وہ ادا کی جانے والی عبادتیں جس میں بڑی قربانیاں ہیں، اللہ کا تقرب ہے، انہی میں مثال کے طور پر مینا کا قیام ہے، انہی میں مثال کے طور پر وقوف عرفہ ہے، انہی میں رمی کرنا ہے، انہی میں طواف کرنا ہے، اور انہی میں قربانی دینا ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں اگر آپ غور کریں تو اس سے انسان کا نفس بہت دھلتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. جب ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے، آپ میں سے بیشتر حضرات حج کو جا چکے ہوں گے، تو پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضا اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کی حرم کی نماز اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور اس کو رخصت ہو کر پہنچ جانا پڑتا ہے مینا میں. ہر حاجی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ یوم الترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ جائے. اب آج کل تو 7 کی رات پہنچاتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچا،
اور اس کے بعد پورا دن خیمے میں گزارا، اور اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے اور ساری گھر بار کی لذتیں وہ چھوڑ چکا ہے۔ اچانک حکم ہوا کہ یہاں سے بھی نکلو، میدان عرفات پہنچ جاؤ۔ لہٰذا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پہنچ جاتا ہے، اور میدان عرفات میں آج کل خیمے لگا دیے گئے، اور سنت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے اور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ لہذا 9 ذی الحجہ کو حاجی اور بھی زیادہ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے وہ پوری رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو صبح رمی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، بال کٹواتا ہے، اور اس کے بعد سے طواف کرتا ہے، جس کو طواف الافاضہ کہتے ہیں، طواف الزیارہ کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیجیے نام اس کے الگ الگ ہے، لیکن وہ طواف ہے جو فرض ہے حج میں۔ یہ کرنے کے بعد سے حاجی دھل جاتا ہے گناہوں سے۔ یہ ہے مناسک حج، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم۔ آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی، وہاں یہ ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم 2 دن مینا میں رہو، اس کے بعد یا 3 دن رہو، کوئی حرج نہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ سارے وہ احکام ہیں حج کے جو 5 دنوں کے احکام ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، اور ان کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم۔ یہ وہ تقرب کی، یہ وہ عبادت کی شکلیں ہیں جس سے تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، تم صاف ستھرے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے یہ عبادت رکھی تھی کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، ایسا تقرب حاصل کیا جائے جس کے ذریعے سے انسان قربانی دے کر صاف ستھرا ہو جائے، کچھ ایثار کرے۔ اب میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیک گراؤنڈ تو نہیں بتاؤں گا کہ کیسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی جس کی وجہ سے یہ مناسک حج وجود میں آئے۔ ان سب چیزوں سے پہلو نہیں کرتے ہوئے میں جس نقطے پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ مناسک کے معنی یا منسک سنگولر ہے، اس کے معنی وہ عبادت جس سے انسان دھل دھلا کے صاف ستھرا ہو جائے، نفس اس کا پاکیزہ ہو جائے، دل اس کا طاہر و مطہر ہو جائے، ایسی عبادتوں کے لیے مناسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا سورۃ الحج میں دیکھیں گے، اس کے بعد مجھے ایک خاص بات کی جانب اشارہ کرنا ہے جو ہمارے موجودہ دور کا ذرا ایک برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں خاص طور پر پھر قربانی کے لیے بہت تاکید کے ساتھ یہ لفظ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بڑا تذکرہ کیا، تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ گوشت درکار ہے، نہ گوشت درکار ہے، نہ خون چاہیے، تو تقوی تمہارے دل کا امتحان دیتا ہے کہ تم قربانی دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کی اجازت دی کہ تم قربانی کرو اور اس میں تمہارے لیے جو منفعتیں ہیں وہ دیکھو، بڑا نفع ہے اس میں، اور یہی نہیں کہ قربانی کا گوشت برباد کر دو، جلا دو، نہیں، فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس سے کھا سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریب کو دے سکتے ہو، پریشان حال کو دے سکتے ہو، یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب جانور کھڑے ہوئے ہوں، اور خاص طور پر اونٹوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا جاتا ہے ابھی، اونٹ ایک خاص انداز میں ذبح کیا جاتا ہے، شاید آپ حضرات میں سے جو نامہ دیکھ چکے ہوں گے وہ دیکھ چکے ہوں گے، اونٹ کھڑا رہتا ہے اور اونٹ کے سینے میں پھر بسم اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے خنجر گھما جاتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ٹھنڈا ہو کر گر جاتا ہے۔ اونٹ کو لٹانا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، لمبا چوڑا جانور ہے، اور چونکہ بھولا بھالا ہے، زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، اسی لیے کھڑے کھڑے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے اونٹ کو ذبح کرنے کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
صف بستہ جب وہ کھڑے ہوں تو پھر اللہ کا نام لو اور ان کو ذبح کرو. فیضا وجبت جنوبها, جب وہ ایک پہلو گر جائے اور ٹھنڈے ہو جائے, فکلوا منها, تم بھی کھا سکتے ہو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ, اور تم ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, دوست احباب رشتہ دار پڑوسی. وَالْمُعْتَرَ, ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہو. ہم 3 حصے کرتے ہیں, ہم مستحب ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ گھر والوں کے لیے اپنے استعمال کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ دوست احباب کے لیے. یہ آپ نے سنا ہوگا, مستحب ہے, واجب نہیں, ضروری نہیں, بہتر ہے. فَمَنْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھو یہ کیوں ہے قربانی, یہاں سے میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پر. قربانی کیوں ہے؟ قربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اس لیے رکھی. عام طور پر غیر مسلم کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کرتے آپ ظلم کرتے, اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کو, برا نہیں لگتا آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے قربانی جو رکھی ہے دین میں, شریعت میں, اس کی حکمت یہ ہے کہ جن جانوروں کو حلال کیا گیا ہے ان کے اندر جان میں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ کسی کے کام آ جائے. ہر چیز کا ایک مقصد حیات ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پیارا پیارا سیب درخت میں لگا دال خوبصورت لگ رہا ہے, اس کو میں گملے میں سجاؤں تو یہ آپ کی نادانی سمجھی جائے گی. اس کا مقصد حیات یہ ہے پک جانے کے بعد اس پر کو توڑیے اور اس کی قاشیں بنائیے اور لطف اندوز ہو رہیے. اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کا جو مقصد رکھا, کثرت سے کی جو نسل پھیلتی ہے اور آسانی کے ساتھ جو ان کی پرورش ہوتی ہے, شیر چیتے کی اس آسانی کے ساتھ پرورش نہیں ہوتی, کثرت سے کی نسل نہیں پھیلتی. کیوں؟ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ مویشیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی انتظار کی ہے, اور جس چیز کو اس کے مقصد میں آپ استعمال کر لیں تو وہ چیز اسی وقت قیمتی ہے, ورنہ وہ بیکار ہے, ورنہ وہ بیکار ہے. لہذا یہ مویشی سڑ سڑ کر مر جائے, تڑپ تڑپ کر مر جائے, ان کے بدن میں کیڑے پڑ جائے, اس سے بہتر ہے کہ جوان ہونے کے وقت ان کو ذبح کیا جائے, ان کا گوشت استعمال کیا جائے. یہ کا مقصد حیات ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. ابھی میں ایک تاریخی اعتبار سے دلیل دوں گا جو غیر مسلموں کے آگے تو نہیں چلے گی, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں اسے. مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس میں بڑا ہی بڑا مسئلہ ہے. غیر مسلموں کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو ان کا مقصد زندگی کیا بتائیے, کیا مقصد زندگی, کیوں پالا جائے, خرچہ کیوں کیا جائے. ان کو ختم کر دیجیے, اس نسل کو چھٹی کر دیجیے. 20 نسلیں اس دنیا سے معلوم ہو چکی ہیں, یہ بھی نسلیں معلوم ہو جائیں گی کہ کوئی ضرورت نہیں. ان کو پالا جاتا ہے اس لیے, ان کو قربان چڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک خاص انسانی مقصد کے لیے استعمال میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غرض یہ رکھی ہے. میں جو دینی نقطۂ نظر سے بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح فرمائے. 100 اونٹ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے 63 اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اونٹ ذبح فرما رہے تھے تو آپ سیرت کی مختلف کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں, عجیب و غریب واقعہ ہوا. ہر اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر پہل کر رہا تھا کہ آپ پہلے مجھے ذبح فرمائیں. کیوں؟ وہ مقصد حیات کو پا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو معلوم تھا کہ آج مجھے جس عظیم الشان دست مبارک سے یہ قربانی کا اعزاز ملے گا, تاریخ میں کبھی یہ موقع نہیں آئے گا, لہذا پہلے میری باری آ جائے. یہ ان کا مقصد حیات تھا. اللہ نے تخلیق کی تھی, ان کی پیدا کیا تھا ان کو ذبح ہونے کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہوتا ہے. لہذا یہ مقصد حیات ہے ان کا, اور اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ 2 چیزوں کے لیے قربانی کے پیچھے 2 حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کا گوشت ہمارے لیے حلال کیا, ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. اکثر و بیشتر مسلمان تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس دن گوشت نہ پکے. اتنی بڑی نعمت ہے, بکثرت ہم استعمال کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے اللہ ہم کو خوش
یہ ہے قربانی. فصل لے رہا ہوگا ون کر نماز بھی پڑھو قربانی بھی سال میں ایک بار اسماعیل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. دوسری حکمت یہ ہے کہ دیکھیے دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان دی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی نعمت فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ پوری میری اور آپ کی زندگی کا مالک حقیقی ہے. میں مالک نہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس کے حکم سے میرے گردے کام کر رہے ہیں, اس کے حکم سے میرا دل دھڑک رہا ہے, اس کے حکم سے میری زبان چل رہی ہے, اس کے حکم سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے. اور وہ ایسا مالک ہے کہ مجھے میری جان اللہ کے لیے قربان کر دینی چاہیے. بہت مشہور مصرع ہے نا, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان دی ہاں اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی جان نہیں دے رہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان دی. اللہ تعالیٰ نے بدل دی قربانی. آپ جانتے ہیں اسماعیل کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ضرور کیا, اللہ تعالیٰ نے قربانی بدل دی ان میں سے. یہ جذبہ کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دوں, یہ دل میں جذبہ ہے کہ ہے, یہ دیکھنے کے لیے قربانی رکھی ہے کہ تم اپنی جان تو قربان نہ کرو مگر دوسری ایک اور جان کو قربان کر کے بتلا دو کہ اے میں آپ کی خوشنودی کے لیے یہ آپ کے دربار میں ایک حقیقی سا تحفہ پیش کر رہا ہوں. یہ جذبہ ہوتا ہے مومن کا. یہ وہ جذبہ ہے جس سے ہم دیکھیں گے جس کے نتیجے میں کئی صفات پیدا ہوتی ہیں. صفت نمبر 1 مال کی محبت نکل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکیہ کسی کا مریض سستا جانور نہیں, فرمایا فرما اچھا قیمتی جس پہ تمہارے پیسے لگے ہو وہ جانور تم اللہ تعالیٰ کی ذبح کرو. آپ نے مال کی قربانی کی نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی سنت ہے. آج کل شہروں میں مشکل ہو گیا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جانور آپ سے مانوس ہو جائے گا تو آپ نے محبت کی قربانی کی. اور ہم نے دیکھا دیہاتوں میں نے خود یو پی میں یہ منظر دیکھا کہ 2 سال بکرا باندھنے کے بعد روتے ہزاروں قطار اس کو ذبح کر کے روتے تھے. بچپن سے گھر میں پالا اس کو, یہاں گھر کے فرد کی طرح ہو گیا, بھولنا تو نہیں چاہیے, لیکن مانوس ہو گئے, بچے مانوس ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے لیے اس کو ذبح کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ذبح کیا, تو آپ نے اپنی محبت کی وہ قربانی کی. اور یہ کہا پروردگار یہ سیمپل ہے, رمز ہے, علامت ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی محبت سے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تیسری چیز یہ اہم ترین چیز, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کبھی کہا یہ کرو وہ کرو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت نہیں پوچھی, تعلیم نہیں پوچھی. اس قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا بیٹے کو ذبح کرو, اللہ حاصل. گھر سے بچے کو جاؤ ویرانی میں چھوڑ دو, اللہ میں تیار. یہ کیفیت قربانی میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے, پروردگار نے کہا کہ اللہ میں یہ چیز کر رہا ہوں. اب اگر ہم یہ کانسیپٹ قربانی کا سمجھ لیں تو وہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جو موجودہ دور میں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جانور کیوں قربان کیا جائے, بیوہ کی مدد کیوں نہ کی جائے, جانور کیوں قربان کیا جائے, مریض کی مدد کیوں نہ کر دی جائے, جانور کیوں قربان کیا جائے, اور کسی غریب طالب علم کی امداد کیوں نہ کر دی جائے. دراصل یہ اللہ کا حکم نہ ماننا, یہ ابلیس اس کے لیے آمادہ کر رہا ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیوں قربان کرو, بیٹا تو اللہ کے دین کی خدمت انجام دے گا, پوچھا ہے بات نہیں. کہا پروردگار آپ نے کہا حکم حاصل ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے فصل میں یہ وقت کہا کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے, والحج اور قربانی کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ہر سال 2 جانور کی قربانی دیتے رہے. سورج غروب ہونے تک آپ قربانی دے سکتے ہیں 3 دن. آج مثلا ارشاد فرماتے ہیں ایام النہر میں قربانی سے بڑھ کے فضیلت والا کوئی عمل نہیں. زمین پر قربانی کے جانور کا خون بہنا, ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہی ہے. معلوم کیا ہوا, اگر آپ مجھے صاف صاف کہنے کی اجازت دیں تو کسی بیوہ کی مدد کرنے سے بھی افضل یہی ہے, کسی یتیم
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے بھی افضل یہی ہے, کسی مریض کا علاج کرنے سے بھی افضل یہی ہے. اب یہی عبادت افضل ہے ان دنوں میں. اب یہ 3 دن نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو 360 دن بچے ہوئے, ہر دن آپ کسی یتیم کی مدد کیجیے, ہر دن کسی بیوہ کی مدد کیجیے, ہر دن کسی غریب لڑکی کی شادی کروائی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن یہ 3 دن آپ اٹھا کر رکھیے قربانی کہ اس میں مجھے ایک قربانی اس لیے دینی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اس کے خلیل کی اور اس کے حبیب کی سنت, اس کو عمل کرو. یہ اب اگر یہ کانسیپٹ سمجھ لیں تو یہ جھگڑا بھی ختم. دوسرا ایک اور جھگڑا, جو جھگڑے کی جڑ دراصل واٹس ایپ ہے کہ کلک پہ کلک چلے آ رہے ہیں, خاندان سے ایک دو یا ہر فرد ایک دو چھوڑ دیں جائے. جیسا آسانی سے آپ کر سکتے کریے, اگر ہر فرد کر سکتا ہے کر لے, کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں, جو حنبلی مفتی حضرات جو کہتے ہیں کہ ایک خاندان میں ایک قربانی کافی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, میرے الفاظ پہ آپ غور کیجیے, ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کافی ہے. یہ نہیں کہتے ایک خاندان کی جانب سے 2 قربانی ہو گئی تو ممنوع ہے, 3 ہو گئی تو ناجائز ہے. نہیں, کافی ایک ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ ہر فرد ادا کرے, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ افراد پر ہوتے ہیں. آپ تو داماد سب ایک گھر میں رہتے ہیں, تو اب آپ بتائیے میں ایک قربانی مثال دے رہا ہوں, میں ایک قربانی کو کیا کروں, کھانا تو ایک ہی جگہ ایک ہی کچن میں کھانا پڑتا ہے. اور ایک خاندان ایسا ہے صرف میاں بیوی ہے اور ایک بچہ, کیا تشریح کرے گا خاندان کی. پتہ ہی چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. حدیث ہے مدینہ منورہ میں حالات ایسے تھے, سنگین کھانے پینے کا سامان نہیں تھا, قربانی کہاں سے لیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشقت میں نہ پڑو, خاندان میں سے ایک قربانی دے دو, تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اس سیاق کا آپ نے فرمایا تھا. لیکن عمل کرنا ہو کسی کو کر لے, لیکن جھگڑا کیوں, اس پہ جھگڑا کیوں, اس کو ٹاپک بنا کر کلپ سے روانہ کیے جا رہے ہیں, تبلیغ ہے کی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کے لیے لگے ہوئے ہیں لوگ خاص ہو گئے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسی لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ منسک کے کانسیپٹ کو سمجھیں. نسک کا کہتے ہیں صاف ستھرا کرنا, اس سے منسک کہتے ہیں ایسی عبادت جس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہو, انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہو. اور تزکیہ کس سے ہوتا ہو, تزکیہ ہوتا ہو حب دنیا سے, حب مال سے, حب جاہ سے, گناہوں کی محبت سے دل صاف ہوتا ہے, مجلہ ہوتا ہے, پاک صاف ہو کر چمکنے لگے. اس کے لیے قربانی کو بھی منسک کہا جانے لگا. اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو خاص طور پر منسک اسی لیے فرمایا کہ قربانی دے کر تم دنیاوی محبتوں سے اور دنیا کی محبت کے آلودگیوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاتے ہو, اس کی خوشی کے لیے, خوشنودی کے لیے تم جان قربان کرتے ہو. لہٰذا اس نیت کے ساتھ, اس اہتمام کے ساتھ تم قربانی کا اہتمام کریں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی, وہ ایک ہی سال میں ایک ہی بار ہم کو ملتی ہے. لہٰذا اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کی توفیق عنایت فرمائے. بات الحمدللہ. حاضر کہ پروفیسر عتیق نظام میں دفعہ تشریف لا رہے ہیں, نام پر شخصیت ہے ان کی, اور یہ محفل احوال شناسی کی 907 کی نشست پر حاضر کر رہے ہیں. مجھے کبھی توقع ہے کہ چونکہ 4 صفحے کے بعد ایک ہفتے کا ناغہ ہے محفل میں, تو لہٰذا 4 صفحے کی نشست سے ضرور استفادہ فرمائیں گے اور ایک نئے مخبر کو اور حالات حاضرہ کے انداز سے کرنا اچھا ہے کہ اخبار اور مسئلے حاضر ضرور شرکت فرمائیں گے. نہ صرف شرکت فرمائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کو ہمارے محافظ سے حضرات. ہماری محافل میں خاک مہربان جو ہے معاون ہیں, دھارمان سے بھی کچھ ہم کو کیا ملتا ہے. وہ خاک مہربان 25 سالہ جشن پایا ہے, اور اس جشن میں ہمارے یہاں کے کئی چہرے نکل رہے ہیں جو وہاں موجود تھے, اور اس میں جو ہے خادم کو جو ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں جو محفل امید کہا گیا کہ صاحب آپ کو اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے, مٹھائی کھائے ہیں, تو مٹھائی تو مبارک
میں دعا نہیں